درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.dasquran.com. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. آج کے درس کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کان کا کچا ہے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، فرما دیجئے خیر کا کان، بلائی کا کان تمہارے لیے اچھا ہے. ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے ایمان والوں پر، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان ظاہر کرتے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ میں جو غالب مضمون ہے وہ منافقوں کی خصلتوں، منافقوں کی بری عادتوں، منافقوں کی فتنہ سازیوں اور منافقوں کی شرارتوں کا ذکر ہے. اور پھر ان کے مقابلے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ. حقیقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو آپ کے اخلاق حسنہ تھے. خود اللہ نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں. اور آپ کے اخلاق کیا تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک سوال کے جواب میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں تو سیدہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے. یعنی جو کچھ قرآن کریم میں تحریری صورت میں ہے وہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی صورت میں تھا. اور خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے جو اللہ نے بھیجا ہے تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. تو حضور پوری دنیا کو اخلاق حسنہ کی تعلیم اور تکمیل کے لیے آئے تھے. اب تعلیم کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ زبان سے سمجھایا جائے، لیکچر دیے جائیں، واعظ کیے جائیں، تقریریں کی جائیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمل سے کر کے دکھایا جائے. ویسے تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی اخلاق اپنی مبارک زبان سے بھی بیان فرمائے، لیکن زبان سے زیادہ آپ کا عمل تھا جس سے انسانوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم ملی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، کوئی ایسا اچھا خلق نہیں ہوگا جو آپ کو حضور کی زندگی میں نظر نہ آئے۔ اور افسوسناک بات یہ کہ وہ کون سی بد اخلاقی ہے جو آج حضور کی امت میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، ہمارے اندر جھوٹ عام ہو گیا۔ حضور وعدے کے پکے تھے، ہم وعدے کے کچے۔ حضور امانت دار تھے، نبوت ملنے سے قبل ہی آپ کو امین اور صدیق کا لقب ملا۔ ہم خیانت کرنے والے۔ حضور لین دین میں کھڑے تھے، آپ کی تجارت میں دیانت مشہور تھی، ہم لین دین اور معاملات میں پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے، اور رحم دل بھی سب پر، غلاموں پر رحم کرنے والے، خادموں پر رحم کرنے والے، جانوروں تک پر رحم کرنے والے۔ آج ہمارے اندر بے رحمی عام ہو گئے۔ انسان تو انسان، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے بھی ہم انتہائی سخت اور خطرناک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ہمدرد تھے، یتیموں کے سرپرست تھے، انتہائی مہمان نواز، طبیعت کے سخی، خدمت میں پیش اور حیا ایسی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ بے نکاحی پردہ دار نوجوان لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے۔ ایک طرف آخرت کی فکر، قیامت کے حساب کا ڈر، اپنی امت کی فکر، اور دوسری طرف انتہائی خوش مزاج، چہرے پر اکثر مسکراہٹ رہتی، تبسم آپ کی شخصیت کے ساتھ گویا کہ لازم ملزوم، زبان انتہائی میٹھی، مزاج میں سادگی، کوئی تکلف نہیں، کوئی تسنع نہیں، جو مل گیا وہ کھا لیا، جو مل گیا وہ پہن لیا، جہاں موقع ملا بیٹھ گئے۔ طبیعت میں سادگی، عام مجمع میں گھل مل جاتے۔ پھر انتہائی متواضع، بہت عاجزی کرنے والے۔ فتح مکہ جب ہوئی تو باوجود کہ یہ ایسا موقع تھا کہ اگر کوئی اور فاتح ہوتا تو دشمنوں کے سامنے اس کی گردن اٹھی ہوئی ہوتی، لیکن اس موقع پر بھی ہمارے حضور کی گردن عاجزی سے جھکی ہوئی۔ پھر بہت معاف کرنے والے، بہت معاف کرنے والے، خون کے پیاسوں تک کو معاف فرما دیتے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہی جب کہ آپ کے سامنے مکہ کے وہ سورما تھے، مکہ کے وہ سنگ دل لوگ جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں کے لیے تنگ کر دی تھی، کسی کو گلیوں میں گھسیٹا، کسی کو دہتی ہی ریت پر لٹا دیا، کسی کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی، تو ان ظالموں کے ساتھ جب سامنا ہوا اور قدرت بھی تھی آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر،
آپ چاہتے تو مکے کی گلیوں میں ان کا خون بہا دیتے، لیکن قدرت کے باوجود اور سامنے دشمن کی صفیں ہونے کے باوجود آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر انتہائی بہادر طبیعت میں شجاعت، خطرات کے موقع پر سب سے آگے اور رعایت کے موقع پر، انعام کے موقع پر سب سے پیچھے، انتہائی صبر کرنے والے، انتہائی شکر کرنے والے، اللہ پر توکل اور اعتماد کرنے والے۔ یہ چند اخلاقی عنوانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت اور آپ کے کردار کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کون سا اچھا خلق ہے جو حضور کی سیرت میں نہیں تھا، اور اپنے محاسبے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون سی بدخلقی ہے جو آج امت کے اندر نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خلق قسم پوشی بھی تھا، قسم پوشی۔ اب پردہ ڈال دیتے، معلوم ہوتا کہ یہ مجرم ہے، پھر بھی صرف نظر فرماتے، نہ اس کو سب کے سامنے رسوا کرتے اور نہ انگلی کا اشارہ اس کی طرف کرتے تم ایسے ہو تم ویسے ہو۔ بسا اوقات آپ کو کسی ایک کے بارے میں کسی کمزوری کا پتہ چلتا، کوئی شکایت پہنچتی، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سب کے سامنے رسوا کرتے، آپ پورے مجمع کو جمع کرتے اور عمومی بات فرماتے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے کہتے ہیں۔ تو مقصد تو اس کو سمجھانا ہوتا تھا جس کی شکایت آپ تک پہنچتی، لیکن اس ایک کو خطاب نہ کرتے تاکہ وہ شرمندہ اور رسوا نہ ہو جائے، بلکہ مجمع عام میں عمومی گفتگو فرماتے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر کسی اور کے اندر بھی یہ کمزوری ہے تو وہ بھی اپنی کمزوری کی اصلاح کر لے۔ تو آپ کے اخلاق میں سے ایک خلق قسم پوشی بھی تھا، اور منافق آپ کے اس خلق سے، آپ کی نرمی سے نجائز فائدہ اٹھاتے۔ اور یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، منافقوں کی کسی غلط عادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اعلیٰ خلق کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے، اس کو جو بات کہیں سن لیتے ہیں اور اعتماد بھی کر لیتا ہے۔ www.dasquran.com بعض تفسیروں میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منافقین کی ایک جماعت نے پیٹھ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی، تو ان میں سے بعض نے کہا ارے بھائی ایسی باتیں نہ کرو، محمد کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کو اطلاع مل جائے اور وہ پھر تم کو سزا دیں، تم سے بدلہ لیں۔ تو جلاس بن سوید ایک منافق تھا، وہ کہنے لگا احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ کہنا کہہ لو، پھر جب ہم محمد کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم قسم اٹھا لیں گے کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی، اور محمد کان کا کچا ہے، جو ہم کہیں گے وہ اس کو سن لے گا اور ہم پر اعتماد کر لے گا۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری، فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، منافقوں نے آپ کو تکلیف دی اور اس تکلیف کو اللہ نے آسمانوں پر محسوس کیا
اور فرما دیا ان میں سے بعض وہ ہیں جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور میرے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اس کو جو کچھ کہا جائے وہ سن لیتا ہے اور اس پر اعتماد کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا قل میرے حبیب ان کو بتا دیں اذن خیر لکم، میرا نبی تمہارے لیے خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، ڈر کا کام نہیں ہے. ہر بات خاموشی سے سن لیتا ہے اور یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے. اگر میرا نبی تمہارے عیوب تلاش کرنے لگے اور واقعات کی تہ تک پہنچنے لگے تو تم میرے نبی کے سامنے رسوا ہو کر رہ جاؤ گے. یؤمن باللہ، اور میرا نبی ایسا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور ایمان والوں پر اعتماد کرتا ہے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان ظاہر کرتے ہیں. علماء نے اس کا معنی کیا وہ لوگ جو تم میں سے ایمان ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایسے بھی ہیں کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، صرف زبان سے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ اکبر! کیا وجود تھا ہمارے آقا کا کہ آپ سب کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، ایمان والوں کے لیے تو رحمت، کافروں مشرکوں اور منافقوں کے لیے بھی رحمت، ساری انسانیت کے لیے رحمت. اب منافقوں کے لیے رحمت کیسے؟ کہ وہ جب ظاہر کرتے ایمان کو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تو حضور ان کو مومنوں میں شامل فرما لیتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جاتا، مشرکوں والا معاملہ نہ کیا جاتا. تو فرمایا کہ میرا نبی تمہارے لیے رحمت ہے جو ایمان ظاہر کرتے ہیں، اگرچہ ان کے دل میں ایمان نہیں، ان کے لیے بھی رحمت. والذین یؤذون رسول اللہ، لیکن فرما دیا کہ اگر دنیا میں میرا نبی تم سے انتقام نہیں لیتا اور قسم پوشی کرتا ہے اور تمہارے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے اور اللہ تم سے اس اذیت کا کوئی بدلہ نہیں دے گا، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا یہ کفر ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں. اللہ کے رسول کو تکلیف دیں یہ تو کافروں کا کام ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اگلی آیت میں فرمایا یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اے ایمان والو تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر یہ واقعی ایمان والے ہیں. حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ گھر میں بیٹھے رہے، ان کے بارے میں کہا اللہ کی قسم یہ ہم میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں. اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ جو کچھ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حق ہے تو پھر ہم تو گدوں سے بھی بدتر ہیں. اس طرح کی بکواس کی، حضور کو برا بلا کہا اور غزوہ تبوک میں نہ جانے والوں کی تعریف کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ نے بلایا تو قسمیں کھانے لگے اللہ کی قسم ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو وہ صحابی جس نے حضور کو اطلاع دی تھی ان کی اس بکواس کے بارے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہم صدق المصدق
मुकज़्ज़िब काज़िब, ऐ मेरे अल्लाह हम में से जो सच्चा है उसके सच्चा होने को जाहिर कर दे, और हम में से झूठा है उसके झूठे होने को जाहिर कर दे। चुनांचे अल्लाह पाक ने ये आयत करीमा उतारी, यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम, ऐ मुसलमानों ये तुम्हारे सामने मुनाफिक कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राजी कर दे। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की ज्यादा फिक्र होती अगर ये मोमिन होते। जो मोमिन है उसकी नजर में सबसे बड़ी चीज वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। बहुत से लोग इंसानों को खुश करने की और इंसानों को राजी करने की फिक्र करते हैं, हालांकि सारे इंसान अगर हमसे राजी हो भी जाए तो कुछ हैसियत नहीं बचती अगर अल्लाह और उसके रसूल हमसे नाराज हैं। और अगर अल्लाह और उसके रसूल राजी है तो फिर इंसानों की नाराजगी की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, और इंसान किसी से खुश होते भी नहीं है। सारे इंसानों को खुश करना ये नामुमकिन है। आप एक को खुश करेंगे दूसरा नाराज, दूसरे को खुश करें तीसरा नाराज, तो क्यों न फिर एक ही को खुश करने की फिक्र की जाए। तो एक मोमिन के पेशे नजर सबसे ज्यादा जो चीज होनी चाहिए वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा। बस अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, और जिनसे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो गए वो कामयाब, और जिनसे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हुए वो नाकाम। आगे फरमाया, अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिल्लाह व रसूलहू फअन्न लहू नार जहन्नम खालिदन फीहा। क्या ये नहीं जानते कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा तो उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें हमेशा रहेगा। बताया ये जा रहा है ये कैसे लोग हैं जो इंसानों से तो डरते लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। इंसानों को राजी करने की फिक्र, इंसानों की खुशामद, इंसानों की चापलूसी, उनके सामने झूठी कस्में, उनको राजी करने के लिए नाजायज काम ताकि इंसान राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह को राजी करने की फिक्र नहीं है। फरमाया क्या जानते नहीं जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा तो उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें हमेशा रहेगा। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये बहुत बड़ी रुसवाई है, बहुत बड़ी जिल्लत। यहज़रु मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी क़ुलूबिहिम। फरमाया के मुनाफिकों को ये अंदेशा लगा रहता है कि कहीं कुछ ऐसी सूरत उनके बारे में नाज़िल ना हो जाए जो उनके दिल की जिंदगी के बारे में दूसरों को खबरदार कर दे, मुतला कर दे। हमेशा उनको ये धड़का लगा रहता है मुनाफिकों को। जो झूठा आदमी होता है और मुनाफिक होता है वो कभी भी वसवसों से निजात नहीं पा सकता। झूठ बोलता है लेकिन हर वक्त उसे ये फिक्र सताती रहती है कहीं ये झूठ की किसी को हकीकत मालूम न हो जाए। और फिर हुजूर के जमाने में तो वही नाजिल हो रही थी तो मुनाफिकों को ये धड़का लगा रहता था, ये भी अंदेशा लगा रहता था कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी सूरत नाजिल हो जाए जिस सूरत में हमारे दिल की जिंदगी को अल्लाह खोल कर बयान कर दे। फरमाया कुल इस्तहज़िऊ, फरमा दीजिए तुम मजाक करते रहो, ये धमकी के तौर पर है, मजाक करते रहो। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, बेशक अल्लाह उस चीज को जाहिर करके रहेगा जिससे तुम डरते हो। तुम्हारे दिल में इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो गलाजत है अल्लाह पाक उसको जाहिर करके रहेगा। बल इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, और अगर आप इनसे सवाल करें तो ये जवाब में कहते हैं कि हम तो यूं ही
دل لگی کر رہے تھے اور مزاق کر رہے تھے. تفسیروں میں متعدد واقعات اس آیت کریمہ کے حوالے سے نقل کیے گئے کہ بعض اوقات پس پردہ منافق کوئی بات کہہ دیتے، لیکن جب وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتی اور آپ ان سے پوچھتے کہ کیا تم نے میری پیٹھ پیچھے اس طرح کی کوئی بات کی تھی، تو کہتے ہم تو یا رسول اللہ ایسی مزاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. کئی مواقع ایسے آئے جیسا کہ بعض تفسیروں میں ہے، اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ ایک منافق نے ایک مجلس میں یہ کہہ دیا کہ یہ مسلمان قرآن تو بہت پڑھتے ہیں لیکن معاذ اللہ ہم نے ان سے زیادہ کوئی لالچی نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ جھوٹا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ کوئی بزدل نہیں دیکھا. ایسے الفاظ کہہ دیے تو ایک شخص نے اس کو کہا کذبتا، ارے تم جھوٹ بولتے ہو، ولکنک منافق، تم منافق ہو اس لیے مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک منافق مسلمانوں کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا کہ یہ لالچی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بزدل ہیں، تو حضور نے اس منافق کو بلا کر پوچھا تو وہ کہنے لگا نخوض ونلعب، اے اللہ کے رسول میں تو ایسی دل لگی کر رہا تھا، میں تو مزاق کر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے میرے نبی ان سے پوچھے کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مزاق کرتے ہو؟ یہ عجیب دل لگی ہے، آپس میں دل لگی نہیں، آپس میں مذاق نہیں، بلکہ مذاق کس کا ہے؟ اللہ کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق، اللہ کی آیات کا مذاق. یہ سن لیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، مذاق میں بھی کلمہ کفر کہنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق، اللہ کی آیات کا مذاق اور دین کے شعائر کا مذاق، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. بعض چیزیں ایسی بھی ہیں شریعت میں کہ وہ حقیقت میں کہی جائے، سنجیدگی سے کہی جائے تو بھی حقیقت پر محمول ہوتی ہیں، اور مذاق میں کہی جائے تو بھی حقیقت پر محمول ہوتی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ایک ایسا معاملہ ہے اگر کوئی مذاق میں نکاح کرے تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور طلاق اگر کوئی مذاق میں طلاق دے تو بھی طلاق ہو جائے گی، اور آزاد کرنا اگر غلام کو مذاق میں آزاد کیا تو بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا. بعد میں اس تعبیر کا اعتبار نہیں ہوگا کہ یہ کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں بیوی کو کہہ دیا تجھے طلاق، تجھے 3 طلاق، اور وہ رونے بیٹھ گئی، ارے میرا گھر اجاڑ دیا، تو کہتا مت دل مت چھوٹا کرو، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، دل لگی کر رہا تھا. تو یاد رکھیے اگر دل لگی میں مذاق میں بھی کوئی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو جیسے نکاح، طلاق اور اطاعت یہ مذاق میں دیا جائے، مذاق میں ہوں تو بھی ان کا نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مذاق میں کلمہ کفر کہہ دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اس کی اس تعبیر کا اعتبار نہیں ہوگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق میں کہہ دیا میں تو ہندو ہوں. لوگ ہیں آج کے زمانے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں، ارے میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں، میں تو سکھ ہوں کہہ دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں ان کی نظر میں ان جملوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اور ایسے بدبخت بھی ملتے ہیں جو اذان کا مذاق اڑاتے، داڑھی کا مذاق اڑاتے،
पगड़ी का मजाक उड़ाते, मिसवाक का मजाक उड़ाते, हत्ता के ऐसे लोग भी हैं जो नमाज का मजाक उड़ाते हैं, मस्जिद का मजाक उड़ाते हैं, उलमा का मजाक उड़ाते हैं, पर्दे का मजाक उड़ाते हैं और समझते कि हम तो दिल लगी में ये बातें कर रहे, इनका कोई नुकसान नहीं है। ये जो हमारे मिजाह निगार हैं और मिजाहिया अदाकार हैं, ये बाज़ औक़ात लोगों को हंसाने के लिए अल्लाह का मजाक उड़ा देते, कहते हम तो अभी दिल लगी में बात कर रहे थे। अल्लाह का मजाक उड़ा देते, जन्नत दोज़ख का मजाक उड़ा देते और समझते हम तो दिल लगी कर रहे हैं। तो दिल लगी से कोई आके कुछ नहीं होता, चाहे अल्लाह का मजाक उड़ा दो, चाहे कुरान का मजाक उड़ा दो और चाहे आखिरत का मजाक उड़ा दो, मरने के बाद की जिंदगी का मजाक उड़ा दो, इसको समझते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं। लोगों ने अल्लाह के बारे में भी लतीफे बना रखे, अल्लाह के बारे में माअज़ल्लाह हंसाने के लिए। अब हम एक लतीफा सुनते रहते थे कि भाई गुड़ तो जानते हैं, अब तो गुड़ बनता ही नहीं है, बहुत कम। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हुक्मरान तो हमें चीनी भी बुला रहे हैं, तो गुड़ किसको याद रहेगा। तो गुड़ देहातों में पहले गुड़ बहुत था, आम था, गुड़ इस्तेमाल किया जाता था। तो लोगों ने लतीफा मशहूर किया हुआ था कि गुड़ अल्लाह के सामने गया और जाकर शिकायत की कि जो देखता है मुझे खाता है, हर कोई मुझे खाता है। तो अल्लाह ने कहा चल भाग जाए यहाँ से, मेरा भी दिल चाह रहा है। तो इस तरह के लतीफे, अल्लाह के बारे में लतीफे, आखिरत के बारे में लतीफे। ये तो अकबर का तो ये मिसरा बहुत मशहूर है, अकबर बऐश को कि जहां दोबारा नहीं, अकबर मजे कर लो, इस दुनिया में मजे कर लो, इसलिए कि ये जहां दोबारा नहीं होगा, ये मजे दोबारा नहीं होंगे। तो गया कि इसी दुनिया में जो मजे करने कर लो, आखिरत क्या चीज है। तो आखिरत का मजाक, ये मुसलमानों के मुहावरे, ये काफिरों के नहीं है, मुसलमानों के। रमजान के हवाले से मैंने बचपन में सुना था, हमारे पंजाबी भाई जो है वो रमजान के हवाले से एक पहेली बना रखी थी, पूछते थे। तो पहेली ये थी कि आसमानों उतरे श्री हरण, अग्गे रोटी भूखे मरण। आसमान से 30 हरण उतरे और खाना सामने रखा हुआ, भूखे मर रहे हैं। ये रमजान का लतीफा बना रखा था कि उनके सामने खाना है और फिर भी भूखे मर रहे हैं। अजीब बेवकूफ लोग हैं। अल्लाहु अकबर, माअज़ल्लाह। तो रमजान का मजाक, नमाज का मजाक, कोई कहता है ये टक्करे मारते हैं, ये टक्करे मारने से कुछ नहीं होगा, नमाज को कह देते। ये उठक बैठक से कुछ नहीं होगा, ये नमाज को कह देते। तो हर चीज का मजाक। हमारे बाद नौजवानों ने ये लतीफा बड़ा मशहूर है कि वो दिल लगी के तौर पर कह देते हैं अरे हम तो जन्नत में नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे दोज़ख में। इसलिए कि ये जो बड़े बड़े गुलकार, अदाकार और फनकार हैं, दुनिया में तो इनसे मुलाकात होती नहीं, दोज़ख में जाएंगे, वहां मजे से मुलाकात होगी। हम मजाक उड़ा रहे, दोज़ख का मजाक, यानी कोई अहमियत ही नहीं है। क्या बात कर रहा हूँ। अब जन्नत में कौन होंगे? फकीर लोग, गरीब लोग, सूफी लोग, मौलवी लोग, तबलीगी लोग, मुजाहिद लोग, नमाजी लोग, हाजी लोग। तो भाई हम तो इनके साथ नहीं रह सकते, इन हाजियों नमाजियों के साथ और दाढ़ी वालों के साथ हम तो नहीं रह सकते। हम तो जाएंगे दोज़ख में, जहाँ बड़े बड़े फनकार और गुलकार और कंजर कंजरियां होंगी, उनसे मुलाकात होगी। ये ऐसी बातें कर, याद रखिए भाइयों, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना और दीन के अहकाम का मजाक उड़ाना और दीन के अमाल का मजाक उड़ाना और दीन के शायर का मजाक उड़ाना, वो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर सकता है, खारिज कर देता है। इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। आपने दाढ़ी नहीं रखी
لیکن دل میں اپنے آپ کو سمجھے کہ میں گناہگار ہوں، سنت سے محروم ہوں. لیکن ایک تو سنت سے محروم اور پھر سنت کا مذاق جس کسی نے رکھی ہے اس کا مذاق، تو یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے. ایمان والا ایسے نہیں کرتا کہ نبی کی سنت کا مذاق اڑائے. یہ آپ کسی مولوی اور کسی صوفی کی داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہے، یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. بے دل کا شاید واقع ہے کہ کس کا شاعر لوگ بھی بڑے کیونکہ منہ پھٹ ہوتے ہیں اور یہ حاضر جوابی کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. بے دل تھا بڑا غضب کا شاعر، بہت زبردست نعت خوان. تو کسی نے اس کی نعتیں سنی، بڑی زبردست نعتیں عشق میں ڈوبی ہوئی، تو دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ اتنا بڑا عاشق نعت خواں ہے اس کی زیارت تو کروں. تو بیچارہ کوئی دیہاتی آدمی اس کا پتہ پوچھتے تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچا، اس شہر میں پہنچا جہاں شاعر صاحب رہتے تھے، جن کی نعتوں نے ان کو دیوانہ بنا رکھا. تو جب پہنچے معلوم کیا کہاں ہے، انہوں نے بتایا حجام کے پاس گئے. تو دیکھا نعت خان صاحب حجام کے پاس داڑھی منڈوا رہے. بڑا تعجب ہوا. اس نے تو سمجھا کہ اتنا بڑا عاشق ہے، کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوگا، لمبی داڑھی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سر پر امامہ ہوگا اور اللہ اللہ کر رہا ہوگا، حضور پر درود شریف پڑھ رہا ہوگا. لیکن اس نے دیکھا وہ تو داڑھی منڈوا رہے. بڑا تعجب ہوا دیکھ کر. تو اس نے پوچھا شیخ ریچھ میں تراشی؟ ارے شیخ صاحب آپ داڑھی منڈوا رہے؟ شیخ صاحب اور نماز نہ پڑھے. ایسے بھی ہیں آج کل شیخ صاحب، پیر صاحب اور نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. بڑے بڑے پیر نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہماری دل میں ہو جاتی ہے. بڑے بڑے پیر اور کتے لڑاتے، ریچھ لڑاتے، کنجریاں نچاتے، دلالی کرتے، رستہ گیری کرتے، جوئے کے اڈے چلاتے، شراب خانے چلاتے ہیں پیر صاحب. تو اس کو بڑا تعجب ہوا. ارے پیر صاحب، ارے عاشق صاحب، آپ حضور کی سنت منڈوا رہے، ریچھ میں تراشی؟ تو کیونکہ اس کو تو اپنی زبان دانی پر، حاضر جوابی پر بڑا ناز تھا، اس نے فوراً کہا بھلے ریچھ میں تراشم، دلے کسیرا نبی خراشم، داڑھی منڈواتا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. یہ اس نے کہہ دیا بڑے دڑلے سے. اب وہ تھا تو سیدھا سادہ دیہاتی، لیکن ایسا بھی سادہ نہیں تھا کہ اس کی بکواس کا جواب نہ دے سکتا. اس نے کہا بلے تو دل رسول میں خراشی، تم کسی اور کا دل نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو. تو ابھی کر رہا تھا کہ بعض لوگ دین کا مذاق اڑانے کو اپنا ایک فن سمجھتے ہیں. یہ جو فنکار لوگ ہیں ان کے پیش نظر ہوتا ہے ہنسانا، کسی کو کسی طریقے سے ہنسا دو، چاہے قرآن کا مذاق اڑانا پڑے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا پڑے، بس مجمع کو خوش کر دو. تو بھائیو ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر ہنسانے کی بھی حدود متعین ہیں، مذاق کی بھی حدود متعین ہیں. ان حدود سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں. اللہ پاک نے ہمیں ایسا عظیم مذہب دیا جس میں غمی کی بھی حدود متعین ہے اور ہنسی مذاق کی حدود بھی متعین ہے. اب ہنسی مذاق کی حدود میں علماء نے لکھا ہے، اس میں یہ بھی ایک حد ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے جائز نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے صاف صاف جھوٹ بول دیتے اور پھر پوچھا رہا ارے کیا کہا تھا تم نے؟ کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. یعنی صورت یہ ہے کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں
کہ مزاق میں جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتا ہوں جھوٹ بول دیتے ہیں. ان کو بیٹا آپ نے جھوٹ بولا؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے. اب بڑوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے سمجھ لیا کہ مزاق میں جھوٹ بولنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ جائز ہے. اب جب اماں بچے کو ڈراتی ہے, ارے وہ دیکھو بلا آ گیا, وہ بلی آ گئی, اور ہے کچھ نہیں, تو سمجھے میں اس کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوں, سمجھانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوں. یاد رکھیے, ڈرانے کے لیے, سمجھانے کے لیے اور ہنسانے کے لیے اور رلانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے مزاق کی حدود میں سے ایک حد یہ بھی ہے کہ شریعت کی کسی بات کا, کسی حکم کا مزاق نہ اڑایا جائے. اور مزاق کی حدود میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو سب کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے. اور مزاق کی حدود میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے. یہ مزاق کی حدود ہے. جیسے جب پرسوں کی مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ مزاق اور دل لگی جب کہ شریعت کی حدود میں ہو یہ تو پسندیدہ چیز ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں اگر یہ کہوں کہ مزاق کرنا, مسلمان کا دل خوش کرنا اور دل لگی کرنا یہ حضور کی سنت ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے اور خوش طبیع فرمایا کرتے تھے. کتابوں کے اندر حضور کے مزاج کے بہت واقعات مشہور, لیکن قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان پر کہ دل لگی تو فرماتے اور مزاج تو فرماتے, لیکن دل لگی اور مزاج میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو میرے بھائیوں, مزاج کے اندر بھی شریعت کی حدود کا لحاظ کرنا وہ ضروری ہے. حدود سے باہر نکلیں گے تو اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے, بلکہ بعض صورتوں میں خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مزاج کی حدود کو پامال کریں تو ہم ایمان کی حدود سے ہی نکل جائیں اور کفر کی حدود میں داخل ہو جائیں. تو فرمائے کہ بل ان سألتہم, میرے پیغمبر آپ ان سے اگر پوچھتے ہیں کہ تم نے میری پیٹھ پیچھے کیا باتیں کی تھی, لَيَقُولُنَّ, تو کہتے ہیں انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے تھے, مزاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, آپ فرما دیجیے ارے بدبختو, کیا تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مزاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب فضول بہانے نہ بناؤ, تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. یہ جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا تو یہ کفر کیا ہے. ان نعفو عن طائفة منکم, اگر تم میں سے بعض کو ہم ایمان قبول کرنے کی وجہ سے معاف کر دیں, نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین, تو ہم دوسروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, مسلسل منافقوں کا ہی ذکر چل رہا ہے. اور میرے بھائیوں, میری بہنوں, اکثر کہتا رہتا ہوں, دوبارہ متوجہ کر رہا ہوں, آج مسلمانوں کے اندر منافقوں والی خصلتیں بہت زیادہ پیدا ہو گئی. تو اس صورت کو غور سے سنیے, اور جو منافقوں والی خصلتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی حرکتیں ایک جیسی ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم, یہ برائی کا حکم دیتے ہیں
नेकी के काम से रोकते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं। ये इनकी खसलतें मुनाफिकों की। मुसलमानों की खसलतें क्या है, वो आगे आ रही है। मुसलमानों की सिफात तो ये, वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। लेकिन मुनाफिकों की आदत क्या है, फरमाया कि वो बुराई का हुक्म देते हैं, नेकी का नहीं, बुराई का हुक्म देते हैं और अच्छाई से रोकते हैं। वयक्बिज़ून ऐदियहुम, और अपने हाथ रोक कर रखते हैं, बंद रखते हैं, यानी बुखल करते हैं। www.darsequran.com ज़कात तक अदा नहीं करते, पूरी ज़कात अदा नहीं करते, बल्कि बुखल से काम लेते हैं। मुसलमान बखील नहीं हो सकता, ऐसा बखील नहीं कि फर्ज ज़कात भी अदा न करे, सदकात भी अदा न करे। मशहूर मक़ूला है, अल बुख्ल वल ईमान जिद्दान ला यज्तमिआन। बुखल और ईमान ये दो जिद्दें हैं जो कभी जमा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मोमिन भी हो और बखील भी हो। ऐसा बखील कि जो वाजिब हुकूक है वो भी अदा न करे, मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। बुखल करना ये मुनाफिक की सिफत है। नसुल्लाह फनसियहुम, फरमाया कि इन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इनको भुला दिया। अल्लाह को भुलाने का क्या मतलब है, न इनको अल्लाह को राजी करने की तलब है, न अल्लाह के गजब का डर है। जब ये अल्लाह से गाफिल हो गए, अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने इनको भुला दिया। इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून, फरमाया कि बेशक मुनाफिक ही फासिक है। फासिक तो और लोग भी हैं, बेनमाज भी फासिक है, रोजे न रखने वाला वो भी फासिक है, ज़कात न देने वाला वो भी फासिक है। लेकिन यहाँ अल्लाह फरमाए मुनाफिक ही फासिक है। ये इसलिए फरमाया कि सबसे बड़ा फासिक वो मुनाफिक है, सबसे बड़ा नाफरमान वो मुनाफिक है। वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात, अल्लाह ने वादा किया मुनाफिक मर्दों से और मुनाफिक औरतों से, बल कुफारा और काफरों से, नार जहन्नमा खालिदीन फीहा, जहन्नम की आग का जिसमें ये हमेशा रहेंगे। हिया हस्बुहुम, यही सजा इनके लिए काफी है। बलअनहुमुल्लाह, और इन पर अल्लाह की लानत होगी। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और इनके लिए हमेशा का अजाब होगा। कैसी सख्त वईदें हैं मुनाफिकों के लिए कि जहन्नम की आग, अल्लाह की लानत और दाईमी अजाब। आखिरी आयत मुनाफिकों के हवाले से जहाँ पर आज के दर्स में फरमाया कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये उन लोगों की तरह हैं, ऐ मुनाफिकों तुम भी उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले गुजरे। कानू अशद्द मिनकुम कुव्वतन, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर थे। व अक्सर अम्वालन व औलादा, और उनके पास माल और औलाद भी तुमसे ज्यादा था। फस्तमतउ बिखलाक़िहिम, वो उन्होंने अपने हिस्से के मजे लूट लिए। फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम, और तुमने भी अपने हिस्से के मजे लूट लिए। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि उन लोगों ने अपने हिस्से के मजे लूट लिए जो तुमसे पहले गुजरे। वख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू, और तुम भी वैसे ही गुनाहों में डूबे हुए हो जैसा कि वो गुनाहों में डूबे हुए थे। उलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए। व उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग हैं खसारा उठाने वाले। क्या फरमाया? फरमाया उन मुनाफिकों से फरमाया जो मुनाफिक नबी अकरम
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. فرمایا کہ تم دنیا میں نئے نہیں آئے بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی گزر چکے. وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال و دولت بھی ان کے پاس زیادہ تھا. انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے جو پہلے منافق تھے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ لذت پرستی تھا. غور سے سننے کی ہے بات کے بھائیوں. فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو منافق گزرے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ تھا لذت پرستی. دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا نفس پرستی. لذت پرستی اور نفس پرستی. یاد رکھیے جیسے یہودیت ایک مذہب ہے, عیسائیت ایک مذہب ہے, ہندو ایک مذہب ہے اور سکھ ایک مذہب ہے, اسلام ایک مذہب ہے. یہ لذت پرستی اور نفس پرستی یہ بھی ایک مذہب ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط ہی ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب وہ لذت پرستی ہے. دنیا کا سب سے بڑا مذہب نفس پرستی ہے, یعنی نفس کی پوجا. اللہ کی عبادت کرنے والے کم ہیں اور نفس کی عبادت کرنے والے زیادہ. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پر کوئی چلتا ہے. بعض وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں, بعض دوسرے راستوں پر چلتے ہیں, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ نفس کے راستے پر چلنے والے لوگ جو نفس چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. ایک ہے اللہ کی چاہت کو دیکھ کر قدم اٹھانا, اللہ کی چاہت کو دیکھ کر زندگی گزارنا, اور دوسرا نفس کی چاہت کو دیکھ کر زندگی گزارنا. تو فرمایا جا رہا ہے منافق جو ہیں یہ لذت پرستی والی زندگی گزارتے ہیں, نفس پرستی والی زندگی گزارتے ہیں. جس چیز میں مزہ آئے وہ کرتے ہیں, جو نفس چاہے وہ کرتے ہیں. لیکن مسلمان کون ہے؟ جو لذت کو نہیں دیکھتا, جو نفس کی چاہت کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول کی رضا کو دیکھتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں میرے بھائیوں, بہت سی ایسی چیزیں جس میں ہمارے نفس کی بڑی لذت ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں جن میں کوئی لذت نہیں بلکہ نفس کی جان نکلتی ہے ان چیزوں میں وہ جنت میں لے جانے والی ہے. چنانچہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. فرمایا کہ اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ, اور اللہ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا ہے پسندیدہ چیزوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی یہ سمجھا رہے کہ بہت سی چیزیں جو تمہیں ناپسند ہیں مگر وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گی, اور بہت سی چیزیں جو تمہیں پسند ہیں وہ تمہیں دوزخ میں لے جائیں گی. تو منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ تم سے جو پہلے منافق گزرے انہوں نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے, اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے, اور تم بھی ویسے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو جیسے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ اعلان تو یہ ہے کہ ہماری کتاب خلاصۃ القرآن جس میں قرآن کریم کی 114 سورتوں کے مضامین کا خلاصہ
وہ بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ حضرات جو لمبی لمبی تفسیریں نہیں پڑھ سکتے وہ مختصر وقت میں قرآن پاک کے مضامین سے استفادہ کر لیں. اور یہ بہت ساری بے شمار مسئلوں میں الحمدللہ ہر رمضان میں نماز تراویح کے بعد سنائی بھی جاتی ہے. کئی اداروں نے یہ کتاب شائع کی ہے اس لیے کہ میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے جو چاہے اس کتاب کو چھاپ لے. ایسے بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس کتاب کو چھاپ کر مفت تقسیم کیا اور بہت سے ادارے چھاپ کر بیچ بھی رہے ہیں اور میں نے ہر کسی کو عام اجازت دی ہوئی ہے. جب سے میں یہاں نماز تراویح میں خلاصہ بیان کر رہا تھا تو بہت سارے ساتھی اس کتاب کا تقاضا کر رہے تھے تو ہم نے گزشتہ جمعے تقریباً 100 کتابیں منگوائیں لیکن وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی اور بہت سے ساتھی محروم رہ گئے. تو ہم نے وہ کتاب دوبارہ منگوائی ہے. جو ساتھی لینا چاہیں وہ باہر اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. گھر میں بھی استفادہ کیجیے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کے مطالعے کی ترغیب دیجیے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی چھپ جائے گا. ترجمہ ہو چکا ہے اب انشاءاللہ طباعت کے مراحل میں ہے تو وہ بھی چھپ کر آ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا اعلان یہ ہے کہ رمضان مبارک کے بعد ہمارا جمعہ کا جو بیان ہے وہ 1:15 بجے شروع ہوگا اور تقریباً 1:50 تک وہ بیان ہوتا ہے. تو اس کے اوقات رمضان کے علاوہ یہ ہوں گے یعنی 1:15 سے لے کر 1:50 تک. یہ جمعہ جو آنے والا جمعہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی شک ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے یا عید کا دن ہے ابھی تک شک ہے. تو اگر تو جمعۃ الوداع ہوا تو پھر تو انشاءاللہ حسب معمول تفصیلی بیان ہوگا جیسا کہ ہر رمضان کے جمعے میں ہوتا ہے. لیکن اگر عید کا خطبہ ہوا تو پھر مختصر ہی بیان ہوگا. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ درس قرآن جو کہ رمضان میں ظہر کے بعد ہو رہا تھا وہ انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد نماز عصر کے بعد ہوا کرے گا. تمام حضرات خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. یہ ہمارے شفیق اجمل صاحب کی طرف سے اعلانات ہیں کہ 4تھے پارے سے 8ویں پارے تک کی نئی اوریجنل CD وہ آ گئی ہے. اس میں 100 سے زیادہ اس میں تقریباً 100 بیانات ہیں اور 100 سے زیادہ CD لینے پر خوبصورت CD پر 20 روپے کی یہ CD صرف 20 روپے کی پڑے گی اور ایک CD وہ 30 روپے کی ہے. یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر مٹھائی کے ڈبے بانٹنے کی بجائے اللہ کے نیک بندے مساجد میں یہ CD بانٹے جس میں یعنی 4 پارے ہیں 4تھے پارے سے 8ویں پارے تک اور 100 بیانات ہیں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ہوگا. تو جو حضرات تقسیم کرنے کے لیے یہ CD خریدنا چاہیں تو انہیں یہ CD صرف 20 روپے کی پڑے گی اور ایک CD وہ 30 روپے کی ہوگی. پہلے پارے کی 4 CD کا سیٹ وہ صرف آدھی قیمت میں شفیق بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ دستیاب ہے باہر. جو ساتھی لینا چاہیں وہ باہر سال سے رجوع کریں. ہمارے درس کے مستقل ساتھی ڈاکٹر محمد یعقوب صاحب عباسی شہید سے ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. ان کی اہلیہ بیمار ہیں انہیں دعا کی درخواست کی ہے اور بھی ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہیں. ہم سب کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے. ہمارے دل دماغ زبان کان ہاتھ پاؤں پورا جسم گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. اے اللہ منافقوں والی جو خصلتیں اور منافقوں والی جو صفات آپ نے بیان فرمائی ہیں ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں مومنوں والی صفات عطا فرما دیجیے.
ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دیجیے، صحابہ والی صفات ہم کو عطا فرما دیجیے۔ یا رب ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ جن ساتھیوں نے درخواست کی ہے دعا کی، اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائیے، اور جن کے لیے درخواست نہ کی جا سکی ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے۔ بالخصوص سیلاب کے متاثرین جو کیمپوں میں بے یار و مددگار پڑے ہیں بڑی تکلیف میں، اے اللہ وہاں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، نیکیوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھیے گا اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ جب تک صحت ہے، جب تک زندگی ہے، میرے اللہ اس درس قرآن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو حضرات اس میں معاونت کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کے جذبے سے اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، یا اللہ ان کی اصلاح فرما دیجیے، ان کو قرآن کا سچا عاشق بنا دیجیے۔ جس نیت سے جس مقصد سے آتے ہیں اس مقصد کو پورا فرما دیجیے۔ یا رب ہمارے گھرانوں کو ایمان کے گھرانے بنا دیجیے، قرآن کے گھرانے بنا دیجیے، نبی کی غلامی کے گھرانے بنا دیجیے۔ یا رب آپ کو آپ کی صفات کا واسطہ، رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے محروم نہ فرمائیے گا، میرے اللہ محروم نہ فرمائیے گا۔ یا رب ہماری گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیجیے، ہمارے باپ دادا کی گردنیں، ہماری ازواج کی گردنیں، ہماری ماؤں کی گردنیں، ہماری اولاد کی گردنیں، ہمارے رشتہ داروں کی گردنیں، ایمان والے مرد اور عورتوں کی گردنیں دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ یا رب آزاد فرما دیجیے۔ یا رب اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے پیارے حبیب کی محبت، قرآن کی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے۔ یا رب سیلاب کی آفت سے سارے پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ متاثر ہوئے یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اختر شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com